کسی کے پاس نہ جائیں اپنا فیصلہ لے کے. نکاح پڑھانے کے حد تک ٹھیک ہے، پھر یہ چھوٹے چھوٹے لڑائی، مول صاحب انہوں کھانا نہیں ڈالتے، کپڑے نہیں بناتے، شرم نہیں آتی؟ جاؤ اپنے مسائل خود امام کے روزے پہ، امام کے علم کے پاس. اور وہ جو مائیں کہتی ہیں نا بہو اچھی نہیں، ان کے لیے چھوٹا سا جملہ کہ اچھی تربیت نہیں دی. آپ نے اپنی بیٹی کو کتنی اچھی تربیت دی، یہ بھی تو کسی کی بہو ہونے والی ہے. داماد بدتمیز ہے، بیٹے کو کتنی تربیت دی آپ نے. جیسا تم کرو گے ویسے ہی تمہیں مال ملے گا. آپ اگر واقعاً اچھی تربیت کرتے ہیں تو خدائے کریم بھی ان کے لیے اچھے انتظامات کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. جیسا مال ہوگا خریدار بھی ویسے ہی ہوگا. ہاں، اب اس کے آگے تشریح نہیں. میرے پاس بہت سی ایسی باتیں جو سناتا تو یقین کامل ہوتا آپ کو. جیسی تربیت ہوگی، جیسے خود اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، ملنے والی چیزیں بھی ویسے ہوں گی. عزاداران مظلوم کربلا، آج کی اس مجلس میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی وہ یہ کہ یعصوب ان گھروں میں نہیں پیدا ہوتی، اس کا گھر الگ سے. اور یعصوب جن میں ہوتا ہے وہ مکھیاں کبھی نجاست پہ. بس یہ میرا موضوع تمام ہے. ہم علی والے ہیں دوستو. ہر کام کرنے سے پہلے دیکھیں یہاں طہارتوں کا وجود ہے کہ نہیں ہے، یہاں پہ برکتیں ہیں کہ نہیں ہیں، تو پھر ہٹے وہاں سے اپنے وجود کو. کب تک ہم محب بن کے رہیں گے؟ کب تک ایک ہی درجے میں بیٹھیں گے؟ ذرا سا نکلیں. یہ محرم اسی لیے آتا ہے کہ اتنا میٹیریل دے دیں کہ آئندہ سال پھر یہ چینج ہو. جوانوں آگے چلو، آگے بڑھو، ترقی کرو. ترقی عمارتوں میں ہو گئی مگر کردار میں نہیں ہو سکتی. 50,000 کی گاڑی کے مقابل 1 لاکھ والی تو لے لیا اس نے، مگر وہ اخلاق، وہ کردار وہیں پہ رہ گئے. یہ مجالس زندگی کو بدلتے ہیں دوستو. اگر زندگی نہ بدلے تو پھر ان مجلسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ مقصد ہی مجالس کا یہ ہے کہ صورت تو ہم صبح سے شام تک دھو لیتے ہیں، مگر سیرت کو پانی سے نہیں دھویا جا سکتا. سیرت فقط فرش اعضاء سے ہی دھلی جا سکتی ہے. اور ذکر حسین ہی کردار کی زیبائش کا ضامن ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے کردار میں سجاوٹ کا سبب نہیں بن سکتی ہے. عزاداروں، کیونکہ بانی مجلس نے مجھ سے کہا کہ یہ جوانوں کے ایصال ثواب کے لیے گویا بہرحال ہم نے فاتحہ پڑھا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ شہزادے شبیہ پیغمبر کا تذکرہ ہو. میں وہاں جانے سے پہلے بہت حساس بھری ایک چھوٹی سی بات آپ کے سماعتوں کا نظر کرنا چاہتا ہوں. اس کو غور سے سنیے دوستو. دیکھیے، مجھے معلوم ہے جن جوانوں کے بارے میں انہوں نے سورہ فاتحہ ابتدا میں پڑھایا، شاید جنہوں نے ناموں پہ غور کیا ہوگا تو ان کی وہ شہادت یا جو بھی ان کے زندگی میں جو مسائل پیش آئے ان سے آپ واقف ہیں. کہاں مر گئے تھے، کہاں بیچاروں کے ساتھ حادثہ ہوا. مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہاں یہ شہید ہوئے. مگر چند دنوں کے بعد بھی کتنے ایسے جوانوں کے قصے ہیں، کتنے ایسے میتیں ہیں وطن میں لایا گیا. دیکھیں میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، بہت روئیں گے فقط اس ایک ربط مصائب پر. دلی میں ہو گیا، فلائٹ سے منگا لیا. کانودر اور اس کے اطراف میں جوانوں کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا. جو بھی حالت تھی ان کی لایا گیا. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کہیں اگر اچانک کوئی ایسی بات ہوگی تو کہاں دفن کر دیا وہ نہیں، مگر جب ہمارے اپنے خاندان کا فرد جب ہمارے وطن آ جاتا ہے دفن کہاں کرتے ہیں؟ اس پر غور کیجیے گا. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، کہاں دفن کرتے ہیں؟ ہر ایک کے خاندان کا، ہر ایک قبیلے کے قبروں کا ایک علاقہ ہے. شاید آپ وہاں نہیں پہنچے، میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں. ہر ایک قبیلے کا، ہر ایک کے قبیلے کا. ایسا نہیں ہوا کہ نانا کو یہاں دفن کر دیا، نانی کو قبرستان تو ہمارا ہے وہاں دفن کر دیا. نہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ ذرا ایمانداری سے اس بات کی طرف متوجہ ہوں اور انصاف کریں. نانا کے بعد نانی کی جگہ پہلے ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھنا یہاں اور کوئی بھی نہیں، یہاں نانی کے لیے ترتیب ہے. نانا نانی. جب آپ قبرستان جاتے ہیں قبیلہ ہے، بھائی بھابھی، نانا نانی، ماں، والد صاحب ہیں. ایسے پوری دنیا کے اصول میں یہی سسٹم ہے دوستو، مانے نہ مانے. ایران چلے جائیں وہاں بھی یہی ہے. ہندوستان کے جہاں پر بھی ہمارے مومنین کے قبریں ہیں جائیے، بے ترتیب قبریں نہیں ہوں گی. کہاں ہو دوستو؟ باپ کے بازو ماں، پائنتی بیٹا، ان کی اہلیہ ہے خاندان کا. ہم جیسے گنہگاروں کے قبیلوں کا ایک جا قبریں ہیں. کبھی آپ نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے سوچا یہ بات؟ آپ کے اور میرے قبیلے کے سارے قبریں ایک جگہ دور سے منگا لیا.
مگر کبھی ان کے بارے میں سوچا کہ ماں کہاں مدفن ہے؟ بابا علی ماں مدینے میں، بابا علی مرتضی نجف میں، کوفے میں، نجف میں، کوفے میں شہید نجف میں، بیٹا حسین شہید کربلا کربلا میں، حسین کی بیٹی دمشق میں. ارے عزادارو، واحد گھرانہ فاطمہ زہرا کا ہے جن کی خبریں ایک جگہ نہیں ہے. آج ہمارے معمولی سی خانوادے کی خبریں ایک جگہ ہوتی ہیں، مگر جیسا خانوادے فاطمہ زہرا بکھرا، کوئی نجف میں، کوئی کربلا میں، کوئی سامرا میں، کوئی مشہد میں. عزادارہ نے مظلوم کربلا سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. جب بھی ذکر سے جناب علی اکبر ہوتا ہے عزیزو، حسن سامنے آتا ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے. حسن علی اکبر، علی اکبر کی زندگی کی تاریخ میں بہت سے گوشے سنائے جاتے ہوں گے، مگر ہمارے ذہن میں حسن یوسف کے ساتھ حسن علی اکبر. حسن یوسف کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے جناب علی اکبر کے مقابل. کیوں؟ یہ تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب ایک روایت سنا ہے آپ نے کہ مدینہ کے سارے چراغ حسب دستور وقت پہ بند ہو جاتے ہیں، گل ہو جاتے ہیں. بہت روئیں گے. ایک چراغ قانہ حضرت سید الشہداء ہے، وہ جو گل نہیں ہوتا. شاید وہ رات کے جاگنے والے تھے، کیا تھے؟ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد سید الشہداء سے پوچھتے ہیں کہ آقا سارے گھروں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں مگر اس گھر میں چراغ رات میں بھی جلتا ہے. تو امام کی آنکھیں نم ہو گئیں. وہ فرمایا اصل میں دور دراز سے حسن علی اکبر کو دیکھنے کے لیے مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے یہ چراغ رکھا ہے. کیونکہ دور دراز کے لوگ جو نبی کے چاہنے والے تھے کہتے رسول کی شبیہ مدینے میں ہے، شبیہ ہے پیغمبر دیکھنے کے لیے. مولا حسین کیا فرما رہے؟ رات میں بھی چراغ اس لیے کہ لوگ مہمان آتے جاتے ہیں حسن علی اکبر کو دیکھنے کے لیے. جبھی تو عزادارو کربلا میں رخصت کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں میرے نانا کی شبیہ تھا. جب بھی میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا میں اپنے اکبر کی زیارت کر لیتا.